الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सारे हजरात इखलास और मोहब्बत के साथ इस अकीदत से कल क़यामत वाले खतरनाक दिन में न औलाद काम आएंगी न दौलत काम आएंगी, मेरी तुम्हारी बख्शिश के लिए मेरे आका की शफाअत काम आएंगी। बुलंद आवाज में एक दफा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। محمد की गुलामी है, मोहम्मद की गुलामी है, सनद आजाद होने की
خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع رسول محتشم نبی مکرم، رب کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانا رسول مالک اکابر فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تانبا ماہ صوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سبخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما سوا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ خدا بندے کریم نے اپنے ذکر خیر کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آج کا یہ پروگرام پر نور محفل لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور اس پروگرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک 360 جوڑ دیے، دیکھنے کے لیے خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے خوبصورت کان دیے، چکھنے کے لیے میٹھی سی زبان دی، چبانے کے لیے اللہ نے 32 دانت عطا فرمائے، چیزوں کو پکڑنے کے لیے اللہ نے ہاتھ دیے، مسجد تک چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بڑا خوبصورت جسم عطا فرمایا۔ ضروریات بھی ہیں، طمع ہے، لالچ ہے، حرص ہے، تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، حسرتیں ہیں، یہ سارا سلسلہ اللہ پاک جل شانہ نے انسان کے وجود کے اندر قائم فرمایا۔ بھوک لگتی ہے، روٹی کی ضرورت ہے، پیاس لگتی ہے، پانی کی ضرورت ہے، کپڑوں کی طلب ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ کی اور انسان کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ جتنی ضرورت کی چیزیں دی اللہ نے اس کو بھی پیدا فرمایا، اور ایک دو نہیں، اتنی وافر مقدار میں پیدا فرمایا۔ جب دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں انسان تھے، وہ بھی پیٹ بھر کر کھا کر سوتے تھے۔ کرے عرض پر لاکھوں کی تعداد میں انسان تھے، وہ بھی پیٹ بھر کر سوتے تھے۔ اب تقریباً پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بتاؤ تم میں بھوکا کون سوتا ہے؟ جب شادی نہیں ہوئی، اکیلا ہے آدمی، بڑی مشکل سے زندگی کٹتی ہے۔ دلہن کو لے آیا، 1 کے 2 ہو گئے، تھوڑا زمانہ گزر گیا، اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، تو اکیلا تھا، پیٹ بھر کے سوتا تھا؟
شادی کی، گھر والی کو لے آیا، 2 ہو گئے، اب درجنوں بچے ہیں، بتاؤ تم میں بھوکا کون سوتا ہے؟ وہ خدا جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رزاق ہے، وہی خدا ابو جہل کا بھی رزاق۔ جو خدا موسیٰ علیہ السلام کا پیٹ بھرتا ہے، وہی خدا فرعون کا بھی پیٹ بھرتا ہے۔ دنیا میں کتنے مذہب والے؟ 4200 مذہب ہے، اللہ صرف مسلمانوں کو کھلاتا ہے؟ سارے مذہب والوں کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ میرا خدا بھرتا ہے۔ حکومت والوں کو فکر ہے آبادی بڑھ گئی، انتظامیہ والوں کو فکر ہے آبادی بڑھ گئی، بڑھانے والے کو کوئی فکر نہیں۔ امریکہ والا، جاپان والا، چائنا والا کوئی چیز بناتا ہے، آنکھیں بھار بھار کے دیکھتے، دیکھو کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے۔ ان سارے لوگوں کو جس ذات نے عقل دی، اس کے کمال کی طرف کبھی ذہن نہیں جاتا۔ مشین بنانے والوں کی تعریف کرتے، ہتھیار بنانے والوں کی تعریف کرتے، کپڑے بنانے والوں کی تعریف کرتے، جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کے رکھا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اس سے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ رات دن کا نظام، چاند سورج کا نظام، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ رات آتی ہے، دن چھپ جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، کوئی تصادم نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہر چیز میرے حساب سے چلتی ہے۔ ارے او میرے بندے، تیرے حساب میں ہر وقت غلطی ہے، میرے حساب میں کبھی کوئی غلطی نہیں۔ ارے او میرے بندے، کبھی کوئی چیز تو بناتا ہے فائدے کے لیے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی چیز بناتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کبھی اپنا ہی خاندان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے درخت کا پتا پتا بنانے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا بنانے والا میں، انسان کو میں نے بنایا، جانوروں کو میں نے بنایا، پرندوں کی تخلیق میں نے کی۔ ارے تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری امی بھی سوئی ہوئی تھی، تیری نانی جان بھی سوئی ہوئی تھی۔ ارے مجھے میری کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدی، میں تیرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ ایثار کے لیے بنایا، ہمدردی کے لیے بنایا۔ اور اللہ نے فرمایا سجدوں کے لیے تو میرے فرشتے موجود ہیں۔ بیت المعمور میں کروڑوں فرشتے سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھتے، نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ نیند آئے، کروڑوں فرشتے سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھتے، کروڑوں فرشتے سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے، کروڑوں فرشتے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھتے۔ میری عبادت کے لیے تو وہ اچھے ہیں، نہ نیند آئے، نہ تھکن محسوس ہو، نہ شادی کرے، نہ بیوی کی طلب ہو، نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، پھر بھی یہ ساری چیزیں میں نے تیرے اندر رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا الہی انسان نہ بنا، یہ زمین میں فساد مچائیں گے، ڈنگے مستی کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ میں کہہ سکوں میرے نوری فرشتوں دیکھو ساری دنیا سوئی پڑی ہے، میرا بندہ تہجد میں مصلی پر کھڑا ہو کر میرا قرآن پڑھتا ہے۔ آج تو بدقسمتی سے جس معاشرے میں جی رہے، اتنا شفاف معاشرہ ہے، ہمدردی اور اظہار تو بہت دور کی بات، انسان کے لیے چھرا بن گیا ہے۔ پہلے وہ دور تھا
جب کوئی راستہ بھول جاتا تھا، انسان نظر آتا تھا، جان میں جان آتی تھی، چلو انسان مل گیا، منزل ملے گی۔ اب یہ دور ہے انسان مل جائے نا کلیجہ منہ کو آتا ہے، پتہ نہیں ابھی لوٹ لے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انسان چلے گئے، انسان کی شکل میں بھیڑیا آ گئے، انسان کی شکل میں پھاڑ کھانے والے چیتے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے تیرے دل کے اندر نرمی رکھی، ہمدردی رکھی، ایثار کا جذبہ رکھا، میرے بندے ساری چیزوں کو فتح پشت ڈال کر تو نے اپنا دل پتھر کیوں بنا لیا؟ جتنی تعلیم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایثار اور ہمدردی اخلاق کی دی ہے، اتنی عبادات کی نہیں دی۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی تو اسلام کیوں لے آیا؟ تو کہا قبول اسلام کا صرف اسلام ایک واقعہ ہے۔ کہا کون سا واقعہ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوگا، کہا یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ دعا کر دیجئے مجھے میرا بچہ مل جائے۔ قبل اس کے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے ایک کونے سے دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ ابھی فلاں باغ کے پاس سے آ رہا ہوں، چند بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کے بیچ میں نے اس کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو ہی اس نے سنا دوڑ لگائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو واپس بلا کے لاؤ۔ کہا بھائی بہت جلدی ہے۔ کہا آپ جانتے ہیں باپ کے جذبات کیا ہوتے، دکھوں کی ماری ہوئی ممتا کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں اور خود اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی تسکین کا سامان فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں تو جا، میں تجھے روکتا نہیں ہوں، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ کہاں کون سی نصیحت؟ کہاں جب تو اپنے بچے کو چند بچوں کے بیچ میں کھیلتا ہوا دیکھ لے تو اپنے بچے کو بیٹا نہ کہنا۔ کہاں یا رسول اللہ میرا اپنا خون ہے، میرا اپنا لفظ جگر، میں اسے بیٹا نہ کہوں؟ کہاں میں جانتا ہوں وہ تیرا خون ہے، تیرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر تو اپنے بچے کو بیٹا کہے گا، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی ہو، تو اپنے بچے کو بیٹا کہے گا، اس یتیم کا کلیجہ چھینے گا، اس کا دل زخمی ہوگا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہے۔ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اخلاق ہمیں سکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کا مجمع تھا، ایک کافر بوڑھا مسافر آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں تیری نبوت کو نہیں مانتا، تیری رسالت کو نہیں مانتا، مشرک ہوں، نصرانی ہوں، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، لیکن دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہوں، میرا گھر بہت دور ہے، مجھے ایک سواری دے دیجیے۔ اور ایسا تنگی کا زمانہ مسلمانوں، پاؤں میں روٹی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں۔ جس کھجور کے دانے کو چوس کے روزہ رکھتے تھے صحابہ، اسی کھجور کے دانے کو چوس کے روزہ افطار کرتے تھے۔ اتنا تنگ، وہ جو غزوہ خندق سن ہجری 4 میں ہوا ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، خندق کھودتے کھودتے انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور اللہ کے نبی سے فرمایا دیکھو میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیے میں کتنا بھوکا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا، کتنے پتھر؟ 2 پتھر بندھے ہوئے، 2 پتھر باندھ کر صحابہ کے ساتھ مل کر خندقیں کھودی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے گھر کی مستورات سے فرمایا جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ مجھے خبر کرنا۔ جب خبر دی گئی تو اللہ کے نبی نے پرانی چادر نکال کے دی، کہا بیٹی لگتے جگر اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے علاوہ دینے کو کچھ بھی نہیں۔ ایسی تنگی کا زمانہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جسم کے 11 ٹکڑے جوڑ کے بھی ایک چادر پوری بدن کو نہیں آتی، چہرہ چھپاتے، پاؤں کھل جاتے، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں، چہرہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب بتلایا گیا تو میرے نبی نے فرمایا چہرے کو ڈھانپو اور پاؤں میں کھرنا میں گھاس ڈالو۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر حاضر ہوئے، باہر سے آواز لگائی، او میرے لختے جگر، اندر کو آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ چادر اندر پھینکی، بعد میں تشریف لے گئے، فرمایا او میرے لختے جگر پہلے چادر کیوں منگوائی؟ فرمایا ابا جان حالت اتنی گہر ہو گئی، پورا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں، اتنی تنگی کا زمانہ۔ وہ کافر بوڑھا مسافر آ کے کہتا ہے مجھے ایک سواری دے دیجئے تاکہ میں سواری پر سوار ہو کر تھکا ہوں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اور اس نے سامنے سے اپنا مذہب بیان کیا کہ میں تیری نبوت کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا، قرآن کو نہیں مانتا۔ اس زمانے کا کافر بھی صحیح بات کرتا تھا، گول مول بات نہیں کرتا تھا۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا مسلمان بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ بدمعاشیوں کی جڑ ہے، کاروبار میں جھوٹ، نام تول میں کمی۔ معراج پر گئے میرے نبی، اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی۔ جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں زبانیں کیوں کاٹی جا رہی ہے؟ نشانی ہے کہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتے۔ کافر بوڑھا مسافر آ کے کہتا ہے سواری دو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ہمارے پاس کہاں سے سواری ملے گی؟ میرے صحابہ، میرے گھاتی مجاہد جتنے بھی ہیں سارے تنگی کے حالت میں ہیں۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی سے کہہ دیا ہو کہ بھائی انہیں سواری دے دو اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ نہیں، انداز دیکھو، طریقہ دیکھو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا او لوگوں آج مجھے سواری کی ضرورت ہے، آج مجھے سواری دے دو۔ جو بھی مجھے سواری دے گا کل جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اپنی اونٹ کی رسی حضور کے ہاتھوں میں تھمائی۔ اللہ کے نبی نے اونٹ کی رسی کافر بوڑھے مسافر کے ہاتھوں میں دے کر فرمایا جاؤ اپنا مقصد پورا کرو۔ کہاں آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے، کپڑا بھی نہیں ہے، اگر چادر مل جائے نا تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آج کا مسلمان ہوتا ہے فوراً وہ سواری واپس لے لیتا۔ فیکٹری کھول رکھی ہے، ٹھیکہ لے رکھا ہے تیری پرورش کا، انگلی دی پورا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، وہ کافر بوڑھا مسافر کہنے لگا مجھ تیرے اخلاق کا ہر صنف چرچا ہے، مجھے تیرے اخلاق سے بڑی قوی امید ہے جس کے اخلاق کے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ میرے محبوب مجھ خدا کو تیرے اخلاق کریمانہ کی قسم۔ یہ کیا اخلاق سے میرے؟ وہ ایک مرتبہ چابی مانگی تھی نا عثمان ابن طلحہ سے، لاؤ چابی دو مجھے بیت الاندر جانا ہے نوافل ادا کرنے۔ اس وقت عثمان ابن طلحہ کعبہ کے کنجی بردار تھے، نہیں دی، میں نہیں دے سکتا۔ جب مکہ فتح کر کے جب حضور آئے تو آپ نے کہا عثمان ابن طلحہ سے لاؤ چابی، چابی دے دی، دروازہ کھلا، اندر گئے، نوافل ادا کیے۔ اب سارے صحابہ باہر کھڑے، ابو بکر صدیق کی یہ تمنا ہے اب تو چابی مجھے ملے گی، عمر ابن الخطاب کی یہ سوچ ہے میرا ستارہ عروج کو پہنچ جائے گا۔ سارے صحابہ منتظر تھے۔ اللہ کے نبی جب باہر آئے کہا این عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن طلحہ کہاں ہے؟ وہ ایک سن کھڑا کانپ رہا تھا، کہاں ادھر آؤ، لو چابیاں، تم نے تو نہیں دی میں عطا کرتا۔ کہاں یہ خلق تیری تک کی اداوانی میں مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ دل کے ارمان پورے نہ ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا،
اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کی نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کے قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ پھر کھڑے ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پوری زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک میل قریب ہوگا، اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آج مجھے ایک چادر دے دو، کل قیامت کے ہولناک منظر میں وعدہ کرتا ہوں اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر اتاری، اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دے دی، اللہ کے نبی نے کافر بوڑھے مسافر کے ہاتھوں میں دے کر فرمایا بھائی جاؤ اپنا مقصد پورا کر لو۔ اب تو بات پوری ہو جائے گی نا؟ نہیں، کہاں دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجھے شدت کی بھوک بھی لگی ہے، اگر 2 روٹی مل جائے نا تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس سوال کا جواب نہ ملا۔ شرائع محدثین نے لکھا ہے 400 سے زیادہ صحابہ کا مجمع تھا، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس کا 4 دن سے کم کا فاقہ نہ ہو۔ دین والے تو وہ تھے، ایمان والے تو وہ تھے، ہم کہاں فاقہ جانتے۔ علامہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، کہا حضرت کھانا کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا سنت ہے یا کھانا کھانے کے بعد نمک چاٹنا سنت؟ علامہ زکریا نے ٹھنڈا سانس لیا، کہا لوگوں فاقہ کرنا سب سے بڑی سنت، کھانے کی سنت ہر کوئی جانتا ہے۔ دین والے تو وہ تھے، ایمان والے تو وہ تھے، کلمے کی عظمت تو ان کے پاس تھی۔ کلمے کی عظمت سمجھنی ہو جاؤ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے پوچھ کے آؤ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون، ہاتھوں سے پکڑ کر نہیں لائے، سارے کافر لوگ سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لائے۔ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، عمرو ابن ہشام ہے، امیہ ابن خلف ہے، عقبہ ابن معیط ہے، کسی کے ہاتھ میں چھورا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، ساروں کا یہ پروگرام ابھی چیر کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا کلمے کا انکار کر، توحید کا انکار کر دے، ابھی تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہاں ظالم فَقْضِمَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جائے میرے جسم کے پرخچے اڑا دے، تو کیا جانتا ہے میں یہیں کھڑے کھڑے جنت کے 8 دروازوں کو کھلا دیکھ رہا ہوں۔ زور سے آواز لگائی بیٹا عمار، کہاں جی اماں، کہاں جا، لگتا ہے آخری وقت ان ظالموں کا بڑا گندا ارادہ ہے، آخری سلام میرے نبی کو پہنچا کر آ کے تیرے رب کی توحید پر قربان ہو رہی ہوں۔ جب عمار ابن یاسر جانے لگے پھر واپس بلایا، کہاں جا، میری تمنا ہے میری طرف سے حضور کی خدمت میں اتنی درخواست کر دے کہ آپ ادھر پہاڑی سے آئے، ادھر میں چیر کے 2 ٹکڑے ہو جاؤں، ادھر چیرتی جاؤں، ادھر آپ کا دیدار بھی کرتی جاؤں۔ کیسا جذبہ تھا، ارے کلمے کی عظمت سمجھنی ہے، جاؤ بلال حبشی سے پوچھ کے آؤ، جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے کہ جسم اور پشت نازک پہ اوجڑیا، پشت نازک پہ گرم تپتے ہوئے کوئلے رکھے گئے، ساری رات چکیاں پکڑائی گئی، ہاتھوں کے نقشے بدل گئے، ہم پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے، کوئی تماشا ہے؟ ساری رات ننگا ناچ دیکھتی ہے نسل، نوجوان نسل کا بیڑا گرم ہو گیا، نماز کا ٹھکانا نہیں، 95% مستورات مرد نماز نہیں پڑھتے، 700 کی گھروں کے محلہ ہے، فجر میں دیکھو 17 کا ٹھکانا نہیں۔ دین والے تو وہ تھے، وہ شرائع محدثین نے لکھا ہے 400 سے زیادہ صحابہ کا مجمع تھا، 2 تمنا ہے، اس کی 2 پیشکش تو پوری ہوئی، لیکن تیسرے سوال کا جواب نہ ملا۔
400 سے زیادہ صحابہ کا مجمع، ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس کا 4 دن سے کم کا فاقہ نہ ہو۔ وہ مایوس ہو کر جانے لگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اس کافر بوڑھے مسافر کا ہاتھ پکڑا۔ سلمان فارسی فرمانے لگے، ارے تم مایوس نہ ہو، میں تجھے ایسی چوکھٹ پر لے کے چلتا ہوں، شاید وہاں سے تجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ ارے او مسلمانوں، سلمان فارسی اس کافر بوڑھے مسافر کو دولت مند کی چوکھٹ پر لے کے نہ گیا، وزیروں کی چوکھٹ پر لے کے نہ گیا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر لے کر گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے آواز لگائی، او نبی کی لگتے جگر، او نبی کی نور نظر، ایک کافر بوڑھا مسافر تیری دہلیز پر کھڑا ہے، اللہ کے نام پر صدقہ دے دے، اللہ کے نام پر کچھ خیرات کر دے۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، او نبی کے دیوانے، تجھے معلوم ہونا چاہیے، جا گلی میں دیکھ، حسن کا چہرہ دیکھ لے، حسین کا چہرہ دیکھ لے، بھوک نے اتنا شدید حملہ کیا ہے، پھول جیسے چہروں کو بگاڑ کے رکھا ہے۔ جاؤ دیکھو گلی میں حسنین کھیل رہے، معصوم پھول جیسے چہروں کے گاڑوں پر کھڈے پڑے ہوئے۔ جب سلمان فارسی واپس ہوئے، پھر آواز لگائی نبی کے دیوانے، ایسے نہ لے جا، سر کی چادر اتاری، کہاں جا منڈی میں شمعون یہودی کے پاس کی چادر کو گروی رکھ اور کہنا یہ پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے، تھوڑا سا گلہ منگوایا ہے، پیس کر آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر اس کو یہاں سے رخصت کروں گی، کیوں؟ تاکہ کل اٹھ کر کوئی یہ نہ کہے مصطفیٰ کی بیٹی کی دہلیز سے کافر بوڑھا مسافر بھوکا لوٹا تھا۔ آج کیوں برکتیں نہیں ہیں ہمارے کاروبار میں؟ کیوں بار بار بیمار پڑ جائے؟ سارا پیسہ علاج معالجے میں کیوں چلا جاتا ہے؟ امی ٹھیک ہوئی، ابا لڑک گیا، ابا ٹھیک ہوئے، بچے بیمار ہو گئے، سارا پیسہ بیماریوں میں، سارا پیسہ کاروبار میں، تنگی، بیماریاں، دشواریاں، کٹھنائیاں، مصیبتیں، یہ ہماری زندگی میں کیوں آتی ہے؟ کیوں ہم نے دین اور قرآن چھوڑ دیا، پیارے نبی کے اخلاق کو چھوڑا۔ آج ہمارا وجود دیکھ کر لوگ بھاگتے ہیں، ہمارے اکابر کی تعریف اٹھاؤ، ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ کلمے پڑھ لیتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لے کر منڈی میں گئے، شمعون یہودی کے پاس چادر رکھی، فرمانے لگے نبی کی بیٹی کی چادر ہے، پیغمبر کی بیٹی کا آدیش ہے، اس چادر کو تیرے پاس گروی رکھ، تھوڑا سا گلہ دے دے، پھر بوڑھے مسافر کا پیٹ بھرنا ہے۔ شمعون یہودی گلہ تولتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے۔ سلمان فارسی پوچھنے لگے یہ تو پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ شمعون یہودی کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے، میں نے میری توریت میں پڑھا ہے، آخری نبی کی بیٹی کی دہلیز پر ایک کافر بوڑھا مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کے پاس گھر میں کچھ دانا نہ ہوگا، اپنے سر کی چادر اتار کر کسی یہودی کے پاس گروی رکھے گی، مجھے یقین ہو گیا یہ پیغمبر سچا ہے، یہ پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے۔ وہ بدقسمت یہودی میں نکلا۔ اس زمانے کے یہودیوں کو اپنے آسمانی کتاب کی اشاروں پر یقین تھا، آج مسلمان ڈوب جائے، پورا قرآن دامن میں 6666 قرآن کی آیت سالوں سال بیت جاتے، ہاتھ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ رات کو سوئیں گے نا تکیے کے پاس موبائل گانا رکھ، سنتے سنتے ہو جاتے، سنتے سنتے اٹھتے، ایسی بدماشی بدکاری پھیلی ہوئی ہے۔ کون پڑھتا ہے؟ ماں باپ کا میت، باپ کی میت پڑی ہوئی، جوان بیٹوں کو وہ دعا نہیں آتی جنازے کی، اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا، PhD کی بڑا MBBS ڈاکٹر بنا، جو ساتھ آنے والی چیز تھی دامن جھاڑ لیا، جو یہاں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، پاپ بھاگ رہے ہیں سارے۔ وہ شمعون یہودی کہنے لگا سلمان فارسی سے خالی ہاتھ نہ جا، میری بھی انگلی پکڑ کے لے جا سرکار کی دہلیز پر، اگر میں کافر مر گیا میرا بیڑا غرق ہو جائے۔ لکھا ہے علماء نے وہ کافر بوڑھا مسافر بھی مسلمان ہو گیا، شمعون یہودی بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ دین نعروں سے نہیں پھیلا، دین اخلاق سے پھیلا ہے۔
کتنی انٹرنیٹ پر سرچ کرو، ہزاروں میں لاکھوں تقریریں مل جائیں گی۔ ایمان تب بنتا ہے جب عمل کی چنگاری ہو، جب دل میں یہ تجسس ہو، یہ جستجو اور جھنجھوڑا جائے اپنے ضمیر کو، نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ دنیا کے کاروبار میں چابی لے کر سو جاتے، چابی لے کے اٹھتے، کبھی سنا رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے ہوئے، اٹھ کے فجر کے بعد کوئی پڑھتا ہے سورہ یاسین؟ پہلی جنگ ہوئی اسلام کی، جنگ بدر، اسلام مسلمانوں کا، اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ جو ہوا ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 313، سامنے بڑا 1000 کا لشکر جرار، کیل کانٹوں سے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے تعاون کیا، مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ 70 قیدی ان کے پکڑے گئے تھے۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی، اللہ کے نبی اٹھے، فرمایا صحابہ کے بیچ کوئی ہے جو میرے ان مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ قیدی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، قرآن نہیں مانتے، نبی کو گالیاں دیتے، پتھر مارتے، اوجڑیاں ڈالتے ہیں، کانٹے بچھاتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے کون ہے جو میرے مہمان کا پیٹ بھرے؟ آج ہماری شادی میں کوئی نہ آیا، اپنی شادی میں ہمیں نہ بلائے، ماشاءاللہ موت تک عدالتوں میں لڑتے رہیں گے۔ ایک صحابی اٹھے، ایک کافر کا ہاتھ پکڑا، چلو گھر گئے، گھر والی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا ایک ہی روٹی ہے، میں بھی بھوکی، آپ بھی بھوکے، بچے بھی بھوکے۔ کہا بچوں کو لوری سنا کے سلا دو۔ ایک روٹی تھی، وہ اس زمانے کا دستور تھا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ وہ ایک روٹی کافر کے سامنے رکھی اور وہ مسلمان سپاہی چھبڑے میں پتے لے کر بیٹھ گیا، اور مسلمان سپاہی کہتا ہے تو روٹی کھا، میں پتے چباؤں گا۔ وہ کافر کہنے لگا میں تو کافر ہوں۔ کہا کفر کی بات نہ کر، اس دسترخوان پر تو میرے مصطفیٰ کا مہمان ہے، تو روٹی کھا، میں پتے چباؤں گا۔ اگلے دن بھی وہی ہوا، مسلمان نے پتے چبائے، کافر سپاہی نے روٹی کھائی۔ جب تیسرا دن آیا تو وہ کافر کہنے لگا نہیں آج تو میں پتے چباؤں گا۔ مسلمان سپاہی کہنے لگا نہیں، ہمیں تو ان پتوں سے پرانی دوستی ہے، تم تو مالدار ہو، تمہارے پیٹ یہ پتے ہضم نہیں کر سکیں گے، ہمیں تو اس کی عادت لگی ہوئی ہے۔ تو وہ کافر کہنے لگا نہیں آج تو تیسرا دن ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر پتے کھلا، پھر روٹی کھلا، پہلے کلمہ پڑا پھر روٹی کھلا۔ وہ ایک صحابی سے ایک اور کافر کو لے کر گئے، گھر والی سے جا کے پوچھا کیا کھانا ہے؟ کہا تھوڑا کھانا ہے، سارے بھوکے، پورا خاندان بھوکا ہے۔ کہا ساروں کو سلا دو، اور یہ جو چراغ ہے نا اس کو تم ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اندھیرے میں میں مہمان کو کھلاتا رہوں گا، وہ میری طرف دیکھے گا نا تو میں اس کو یقین دلانے کے لیے خالی اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جاؤں۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں بیان فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔ او کالی کملی والے، او میرے محبوب، تیری شان تو بڑی نرالی ہے، تیرے اخلاق تو بڑے نرالے، لیکن تیرے دیوانوں کا کیا کہنا؟ ایک کافر کا پیٹ بھرنے کے لیے تیرا صحابی خالی ہاتھ اپنے منہ کو طرف لے جاتا ہے۔ مجھے یہ ادا اتنی پسند آ گئی، میرا وعدہ جنت ان کی، یہ جنت کے ہزاروں سال کے بعد مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، بڑا عظیم انسان گزرا ہے، اور ایسا زبردست تقویٰ تھا۔ ایک مرتبہ وہاں دیوبند سے دلی جا رہے تھے، ریڈی والے سے پوچھا بھائی مجھے دلی جانا ہے، کہاں اتنا کرایہ رہے گا؟ کہاں کوئی بات نہیں، وہ سامان بھی بدلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ریڈی والا کہنے لگا مولانا میں اس دن سے فارغ ہو کر آتا ہوں، کہاں جا؟ وہ گیا ریڈی والا، اس نے ایک آدمی کہا مولانا دلی کا ارادہ ہے؟ کہا ہاں۔
کہاں دلی فلاں آدمی کو میرا یہ خط دینا ہے، آپ وہاں پہنچا دینا، کہاں رک، ابھی وہ ریڑھی والا آئے گا، جتنا سامان میں نے اسے بتلایا ہے اس سے زیادہ تیرا کاغذ کا یہ ٹکڑا جیب میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر اسے پوچھے بغیر تیرا کاغذ کا یہ ٹکڑا اگر اپنی جیب میں رکھ دیا نا تو بے ایمانی ہو، تو بغیر ٹکٹ کے ٹرینوں میں گھس جاتے ہیں۔ ایسا زبردست تقویٰ، پھر دین کے لیے فاقے کاٹے، مصیبتیں جھیلی، مشقتیں اٹھائی، اتنا نوازا اللہ تعالیٰ نے، مدینہ منورہ میں موت آئی، حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں جگہ ملی۔ دعا کرو اللہ ہمیں مدینے کی موت دے، مدینے کا کفن دفن نصیب ہو جائے، ہاتھ لمبے لمبے اٹھا کر جس کی تمنا کیا کرتے تھے۔ حلیمہ اللہ کے نبی کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں جگہ ملی، وہاں کاندھلے سے جا رہے تھے پانی پر، عصر کا وقت تھا، راستے میں ایک مسجد آئی، مسجد میں گئے، دیکھا کوئی ہے نہیں، وہ جھاڑو لیا اور پوری مسجد صاف کی، اتنا بڑا اللہ کا ولی پوری مسجد صاف کی، بڑی بڑی قدر ہے نا مسجد کی، عظمت تھی ان کے دلوں میں۔ آج مسجد کی جو صفائی کرتے ہیں نا، ہمارے دلوں میں اس کی کوئی عظمت نہیں، جو کام وہ بندگی نہیں کر سکتا نا وہ مؤذن سے کرواتے، اور تنخواہ کتنی وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں ان کے گھر میں بچے بیمار ہو جائے نا وہ ان تنخواہ سے ٹیبلٹ نہیں لا سکتے، اتنا اونچا مقام ان کی آواز کو۔ قیامت کے دن جتنے مؤذن دنیا میں قیامت کے دن سب بلال حبشی کی صفوں میں ہوں، وہ اللہ کے نبی کے مسجد کا وہ صحن صاف کیا کرتی تھی، بوڑھی عورت، انتقال ہو گیا، اس کو پوچھے گا، صحابہ نے اللہ کے نبی کو بتلایا نہیں، دفن کر دیا، تھوڑے دنوں کے بعد پوچھا وہ عورت دکھائی نہیں دیتی، مائی کہاں گئی؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو رخصت ہو گئی، کہاں دفن بھی کر دیا، کہاں مجھے بتلایا نہیں، کہاں آپ تو کار نبوت میں مصروف رہتے ہیں، آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، دفن کر دیا، کہاں چلو مجھے اس کی تربت پر لے جاؤ، قبرستان گئے، سرحان تشریف لے گئے اور ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگی، پھر صحابہ سے فرمایا تم اسے کم قیمت سمجھتے تھے، ارے یہ تو میرے مسجد کا صحن صاف کیا کرتی، مسجد کا ایک تنکا اگر کسی نے پڑا ہوا اٹھا کر باہر کر دیا، میرے نبی کا فرمانے موٹی آنکھوں والی جنت کی حوروں کا حق کے مہر ہے۔ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، جو گرد و غبار اس کے چہرے پر پڑتا ہے، وہ دوزخ کی آگ حرام۔ ان کی قدر کرو، ان کی آواز کو سبزی فروش کی آواز کے برابر نہ سمجھو، ان کی آواز میں وہ وزن ہے، کوئی آواز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلال حبشی نے اذان دی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، جو بلال نے کہا وہ تم میں سے کسی نے کہا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ 10 کی موت پرانی پھٹی ہوئی مسجد کے لائٹ بل کے فنڈ میں دیں گے، اور امام اور مؤذن پر ایسا حکم چلاتے ہیں جیسے کہ یہ مسجد کے خادم نہ ہو بلکہ ان کے گھر کی دہلیز کے نوکر ہو۔ اثر کا وقت تھا، مولانا مظفر حسین قادری نے پوری مسجد صاف کی، مغرب کا وقت ہو گیا، کوئی نہیں آیا، عشاء کا وقت ہو گیا، ایک آدمی آیا، دیکھ کے مولانا کو چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، 3 روٹیاں لے کر آیا، کہا مولانا یہ کھا لیجیے۔ مولانا فرماتے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، وہ 3 روٹیاں میں نے کھائی، تھکن بھی اتنی تھی، جوئی بستر پر لیٹا ہوں، آرام، نیند بھی آ گئی، اس رات مجھے خواب میں 3 مرتبہ کالی کملی والے کا دیدار ملا۔ مولانا فرماتے صبح کو اٹھا، میرے شوق کی حد نہ رہی، اتنا خوش ہوا، اتنی بابرکت بستی، سنسان علاقہ، ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہے، ایک رات میں 3 مرتبہ حضور کا دیدار ملا، مجھے تو یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ اگلے دن بھی مولانا وہی فروکش ہو گئے، دوسرے دن عشاء کے وقت وہی آدمی 2 روٹیاں لے کر آیا، مولانا فرماتے وہ 2 روٹی کھا کر میں سو گیا، اسی رات مجھے 2 مرتبہ اللہ کے نبی کا خواب میں دیدار ملا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کمال بستی کا نہیں ہے، کمال اس کی روٹیوں کا ہے۔ تیسرے دن وہ آدمی 1 روٹی لے کر آیا،
مولانا سے فرمایا یہ آپ کھا لیجئے. مولانا ایک روٹی کھائی، رات کو سوئے. اس رات اللہ کے نبی کا ایک مرتبہ دیدار ملا. تیسرے دن ایک روٹی دے کر اس نے کہا مولانا آئندہ کل آپ یہاں سے چلے جانا. مولانا مظفر حسین کاندولی متعجبانہ لہجے میں پوچھنے لگے بھائی 3 دن سے تیرے اخلاق کا جائزہ لے رہا ہوں، میرا پیٹ بھر رہا ہے، تیرا اخلاق کی تو مجھے بڑی قدر ہوئی، اب تو مجھے یہاں سے جانے کو کہہ رہا ہے. کہا مولانا جو کہتا ہوں صاحب کہتا ہوں، اتنی مزدوری کر کے اتنا آٹا کماتا ہوں، صرف 3 روٹیاں بنتی ہے. پہلے دن جب مسجد میں آ کے آپ کو دیکھا، اپنے حصے کی روٹی لے کر گھر سے باہر نکلا. گھر والی پوچھنے لگی کدھر کو جا رہے ہو؟ کہا مسجد میں ایک اللہ والا آیا ہے، نورانی چہرہ ہے، اپنے حصے کی روٹی دینے جا رہا ہوں. گھر والی کہنے لگی تجھے جنت کی فکر ہے تو مجھے بھی جنت میں جانا ہے، میری بھی حصے کی لے جاؤ. 2 روٹیاں ہو گئی. جب میں جانے کو لگا معصوم بچہ کہنے لگا امی نہیں کھائیں گی، ابو جان نہیں کھائیں گے، میں بھی تو آپ کے ساتھ پھاقا کر لوں گا، میرے حصے کی بھی لے جاؤ. مولانا پہلے دن 3 روٹیاں لایا تھا، اتنی حلال کی روٹیاں تھی، 3 کھا کر سو گئے. مولانا کو 3 مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ملا. ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں بخار چڑھ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اجنبی مہمان کو رات کو کھانا کھلائے اور رات کو سونے کے لیے بستر دے دے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے 24 گھنٹے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. جس دسترخوان پر مہمان بیٹھ جائے نا اس کھانے کا حساب اللہ نہیں لیتا. تم سوچتے ہوں گے ہمارے گھر آئے نا چلو ہم سب کے گھر مہمان بن کے چلے جائیں. 3 روٹیاں مولانا پہلے دن لے کے آیا، پھر کیا ہوا؟ کہاں بچے کی طبیعت ناساز ہو گئی، اس کو اس کے حصے کی دے دی. اب گھر والی کی طبیعت آج ناساز ہو گئی، اس کی حصے کی دے دی. اب مولانا صاحب کہتا ہوں اب میرے کو بھی حد ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو مزید امتحان میں مبتلا ہو جاؤں، میرا یقین کہیں ڈگمگا نہ جائے، اس لیے کہتا ہوں 4 دن کا میرا فاقہ ہو چکا ہے، اس سے آئندہ کل آپ یہاں سے چلے جائیں. کتنا حلال کھاتے تھے، ہمدردی ایثار کا کیسا جذبہ تھا، کتنا حلال کماتے تھے. جتنی روٹیاں کھاتے تھے اتنی مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ملتا تھا. آج ہماری کمائی دیکھو، جتنی روٹیاں کھاتے اتنی مرتبہ زنا کا پروگرام بنتا ہے، اتنی مرتبہ بدماشی بد کرداری کا پروگرام بنتا ہے. آج ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں مسلمان میں. تو ایک آدمی تھا گھونسلے سے پرندے اٹھا لیتا تھا، بچوں کو مار دیتا تھا، انڈے پھوڑ دیتا تھا. پرندوں نے شکایت کی الہی یہ بچوں کو بھی مار دیتا ہے، انڈے بھی پھوڑ دیتا ہے، تو اس کو برباد کر دے. تو کہا ٹھیک ہے آئندہ کل اس کو میں ہلاک کر دوں گا. دوسرے دن صبح کو اٹھا آدمی بازار میں گیا، ایک غریب مسافر کو دیکھا، اس کو 2 روٹیاں دے دی. تیسرے دن وہ بازار میں ٹھیک ٹھاک پھر رہا تھا، پرندوں نے شکایت کی لائی تو نے تو کہا تھا کل کو برباد کر دوں گا. آؤ تو ٹھیک ٹھاک بازار میں گھوم رہا ہے، کہاں ادھر اس نے زیادتی کی، ادھر میرے بندے کا پیٹ بھرا. ایسے کو ہلاک کرنے میں مجھ رب کو شرم آتی ہے. یہ کھانا کھلانا خدائی صفت ہے. بہت سے لوگوں کی بخشش صرف پانی پلانے پر ہوئی ہے اور انسانوں کو نہیں، کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے وہ معاف کر دیا ہے. بنی اسرائیل کی وہ فحش عورت تھی جسم فروش خاتون کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک کتا شدت پیاس میں تڑپ رہا تھا، اس کو ترس آ گیا، رحم آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس کی رسی بنائی، جوتی نکالی، اس کا ڈول بنایا اور کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کو پلایا. 10 قدم دور نہیں گئی تھی، ہاتھی سے آواز آئی میری بندی تو ہے تو بڑی سیاہ کار، تو ہے تو بڑی گنہگار، لیکن تو نے میری ایک گنگی مخلوق پر رحم کیا، جا میں نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی. اور کبھی کبھی بلی کے مارنے پر بھی 2 دھکے وعدے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، کہا فلانے آدمی کے پاس ایک بلی تھی، اس نے قید کر کے رکھی، بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو جا کر بتاؤ 2 دھکے آگ کے لیے تیار ہو جائے. اتنا آسان نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے.
बड़े बड़े अच्छों को देखा है, इसलिए किसी को निशाना भी न बनाओ। आज तो ये हाल बना है, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, गिबत चुगली कर रही हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। इस्लाम का होगा में काफिर को काफिर कहने की इजाजत नहीं है। आज मुसलमान मुसलमान को काफिर कह देता है। क्या पता हमारी मौत कैसी है, इनकी मौत कैसी है। दानी शराबी की मौत अल्लाह को कोई अमल पसंद आ जाता है, सजदों में मौत आ जाती है। ईसार पैदा करो, अपने अंदर हमदर्दी पैदा करो, अखलाक हमीदा अखलाक जमीला, और अपने आप को अपने वजूद को अखलाक से मुज़य्यन करो। ये मुसलमानों के कौन से अखलाक। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, आयशा जो मांगना है मांग, आज मैं तुझे दूंगा। तो अम्मी आयशा फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे तो समझ नहीं आता मैं कौन सी चीज मांगू। कहाँ मैं अपने अबू बकर से मशवरा मांग सकती हूँ, कहाँ जाओ पूछ के आओ। दौड़ती हुई आई दरे सिद्दीक पर, कहाँ दरियाए रहमत जोश में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा जो मांगना है मांग, मुझे बतलाया जाए मैं कौन सी चीज मांगू। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, एक शर्त पर मैं मशवरा दे सकता हूँ। कहा कौन सी शर्त। कहा जो बात हुजूर तुझे बताए वो पलट कर मुझे भी बतानी पड़ेगी। कहा मुझे मंजूर है। कहा जा हुजूर के पास जा और हुजूर से पूछ, आप मेराज पर गए थे, अल्लाह ताला से कुछ राज़ो नियाज़ की बातें हुई थी। अगर अल्लाह के नबी फरमाए हाँ हुई थी, कहा आयशा तू पूछ लेना, उन बातों में से सिर्फ एक बात बता। अरे मांगा तो भी क्या मांगा, ऐसा मांगा, सोना मांगा नहीं, मांगा तो भी इलम मांगा, इलम। इन आलिमों की इसीलिए उलमा ने कदर करो, कदर इन ये उलमा का कलम चलाए आज तक, ये दीन चलाए हम तक। किसी बुजुर्ग का कौल है, कवाइम दुनिया अरबाउन, दुनिया का सारा निजाम चार किस्म के लोगों से चलता है। ये गिरते आबशारे, ये लहलहाते सब्जे, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, सितारों की झिलमिलाहट, दिन का आना रात का आना, लैलो नहार की गर्दिश, सारा निजाम चार किस्म के लोगों से चलता है। बिसखावतिल अगनिया, मालदारों की सखावत से, बिदुआइल फुकरा, फकीरों की दुआ से, बिइल्मिल उलमा, उलमा के इल्म से, और बिअद्दिल उमरा, बादशाहों के इंसाफ से। क्या मांगा अबू बकर ने, जाओ पूछ के आओ, और जो बात हुजूर तुझे बताए वो पलट कर मुझे भी बतानी पड़ेगी। कहाँ मुझे मंजूर है। दौड़ती हुई आई अल्लाह के नबी के पास, कहाँ आयशा मशवरा हो गया, कहाँ हो गया, चल मांग, क्या मांगती है। कहाँ मेराज पर गए थे, कहाँ गया था, अल्लाह ताला से कुछ राज़ो नियाज़ की बातें हुई थी, कहाँ हुई थी। कहाँ उन बातों में से सिर्फ एक बात बता। अल्लाह के नबी मुस्कुराए। मुहद्दिसीन ने मुस्कुराने की दो वजह लिखी, या तो इस वजह से मुस्कुराए, क्या इंतखाब मेरे यारे घर का, मांगा तो इलम मांगा, या दूसरी वजह ये, आयशा ये तो मेरे अल्लाह का राज था, तुझे बता देता हूँ, राज फाश हो जाएगा। खैर तुझसे भी वादा हुआ है, तुझे भी बता देता हूँ, सुन। मैं मेराज पर गया, कुर्बत खास में पहुंचा, अल्लाह ताला से राज़ो नियाज़ की बातें हुई। उन बातों में से एक बात ये है, मेरे अल्लाह ने फरमाया, तेरा कोई उम्मती दूसरे उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुझ रब पर वाजिब है उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत दूंगा। किसी का दिल नहीं जोड़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी के दिल शिकस्तगी का सबब न बनो। पड़ोसी भूखा सो जाए, मेरे नबी ने फरमाया नमाज कबूल नहीं होती। बीवा के सामने बीवी को प्यार न करो, गरीब के सामने माल की नुमाइश न करो, यतीम के सामने अपने बच्चे को बेटा न कोई। इस्लाम का मिजाज, ये शरीयत का कानून है। अब जो अबू से भी वादा हुआ था, पलट की गई अबू बकर सिद्दीक के पास, कहा मजे हो गए, कहा क्यों, कहा जन्नत में जाने का फार्मूला मिल गया, कहा जल्दी बता। कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया मेराज पर गया, कुर्बत खास में पहुंचा, रब से राज़ो नियाज़ की बातें हुई। एक बात ये है, मेरा कोई उम्मती दूसरे उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुझ रब पर वाजिब बगैर हिसाब किताब के जन्नत दूंगा। जो ही सुना अबू बकर सिद्दीक जारो कतार रोने लगा। अब्बा जान, बात रोने की तो है नहीं, तो खुशी का आलम है, खुशी का मौका है। कहा आयशा तूने तस्वीर का एक रुख पढ़ा है, दूसरा रुख नहीं पढ़ा। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, जो खुदा दिल जोड़ने पर जन्नत दे सकता है, अगर किसी ने दिल तोड़ दिया क्या अल्लाह जहन्नम में नहीं फेंकेगा। 20% इबादत, 80% अखलाक है, अखलाक। मौलाना कासिम नानोती बानी दारुल उलूम देवबंद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहा मौलाना
کسی سے دعا کرانی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں بہت آسان ہے، کہاں کیا طریقہ، کہاں گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہو، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے دعا کرنا، خود اندڑیا دعا دے گی۔ اللہ تیری قبر کو ٹھنڈا کرے، اللہ تیرے سینے کو ٹھنڈا کرے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، کہا حضرت کو وظیفہ بتا دیجئے، تو کہا وظیفہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو اور اپنی زبان اور اپنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا۔ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دو چیزوں کی ضمانت دو، میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان اور ایک اپنی شرمگاہ۔ یہ یہاں کا راستہ یہاں سے چلتا ہے، زنا کا پروگرام یہ پہلی سیڑھی ہے، یہاں بس یہاں قدغن لگاؤ، یہاں پابندی لگاؤ، یہاں حیا کا سرما لگاؤ، شرمگاہ کی ضمانت خود بخود مل جائے گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی شرمگاہ اور ایک اپنی زبان۔ آج تو بڑا خراب بالکل بیکار ماحول ہے، اس موبائل نے تو بیڑا گرک کر دیا نوجوان نسل کا۔ یہاں قرات چل رہی امام صاحب کی اور پیچھے فحشہ عورت کا گانا بجتا ہے، معصوم بچے بچیاں اتنا بڑا ٹی وی لا کے گھر میں رکھ دیا، بے شرم بنا دیا۔ کیا ضرورت ہے تمہاری بیویوں کو بڑا بڑا فارم دینے کی؟ دیکھتے نہیں ہو روزانہ اخبار پھلا کا لڑکا پھلا کی لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ ان بچوں کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، فلم کی سیڑیاں چھین لو، پتہ نہیں آگے کہاں جا کر روکیں گے۔ کسی کو نہ کہو اپنے گھر میں جنگ کر اپنے گھر کو دیکھ لو۔ انہیں تعلیم کے پاس لائے، قرآن ان کے پاس، قرآن کے پاس بٹھاؤ، قرآن ان کے دامن میں دو، انہیں قرآن کی تعلیم دو کہ یہ کل اٹھ کر تمہارے مزار پہ آ کے فاتحہ پڑھیں گے۔ ان کے پاس اگر دین نہیں ہوگا یہ کہیں نہیں آئیں گے، ان کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہوگی تمہارے مزار پہ آ کے فاتحہ پڑھیں گے۔ قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے۔ دو چار روز عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کر کہیں گے نا نماز پڑھی سارے تنگ آ جائیں گے، تو اپنی قبر بنا، ہم اپنی قبر کی فکر ہے۔ ارے ہمارے اکابر تو حلال کمائی کا کفن رکھ کے جاتے تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے چاندنی چوک پر ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی کر بیچی ہے اور 6 روپیہ 12 آنے کی ٹوپیاں بیچی، موت سے پہلے وصیت کی میرا کفن ان پیسوں سے خریدنا۔ ہمیں کبھی ایسا شوق ہوا کہ کبھی اپنے حلال پیسوں کا کفن خرید کر جائے اور رکھیں گے بھی نا الماری میں، تو وہ گھر والے مجھے کون سا لٹھا اٹھا کے رکھا ہے، کہاں حلال پیسوں کا کفن کا اٹھایا رہتا ہے۔ مجھے بھی ڈر لگتا ہے، بچوں کو بھی وحشت آتی ہے۔ کیا دن تمہارا بچہ اسکول میں نہیں جائے گا، وہ ٹیچر کے قدموں میں گر جائیں گے، اپلیکیشن دینا بھول گئے، 40 دن سے مدرسے میں نہیں آتا، کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اپنے ذات کو مؤثر بناؤ، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ یہ زبان یہ ایسا ہے ہڈی نہیں ہے، ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا لڑکا تھا، اس نے کسی عالم دین سے اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اس نے حدیث سن لی من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، تو اس نے بولنا ہی بند کر دیا۔ وہ دربار میں آیا، کچھ بولتا نہیں، بادشاہ پوچھتا ہے کچھ بھی نہیں بولتا۔ اس نے وزیروں سے کہا بھائی کیا ہوا ہے، کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ کہا پتا نہیں، اس نے تو بولنا ہی بند کر دیا ہے۔ کتنے ڈاکٹروں کو بلایا، کتنے طبیبوں کو، حکیموں کو بلایا، سارے پھیل کوئی علاج ہی نہیں کر سکا۔ ایک حکیم آیا، کہا اس کو تفریح کی ضرورت ہے، اس کو جنگل میں لے جاؤ، باہر کی آب و ہوا جب ملے گی تو ذہن کی خشکی دور ہو جائیں گی۔ ایک وزیر کو مکلف کر دیا، اس کو روزانہ وہاں جنگل میں لے جاؤ۔ وہ وزیر اپنا شکار بھی کرتا تھا، اس کو بھی لے جاتا تھا، ٹٹولتا تھا کہ کوئی کچھ بولتا تو نہیں۔ روزانہ رات کو آتا، بادشاہ پوچھا آج اس نے لبو کھولے کچھ بولا؟ کہا نہیں، آج بھی کچھ بھی نہیں بولا۔ ایک دن وہ وزیر شکار کے لیے درختوں میں ٹٹول رہا تھا، جھانک رہا تھا، ایک پھاکتا تھا، وہ پتوں کے بیچ میں چھپا ہوا تھا۔ وزیر آگے گیا تو پتوں کے ہلنے کی آواز آئی، پھاکتا نظر آ گیا، زور سے تیر مارا، دھڑک کے نیچے گرا۔ تو اس وزیر، وہ جو بادشاہ کا لڑکا تھا، اس کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا، من سمتا نجا۔ اگر یہ پرندہ پر نہ پھڑپڑاتا تو نہ مرتا۔ میرے نبی نے سچ کہا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ بھی تو بولا، وہ رات کو پوچھا یہ کچھ بولا؟ ہاں یہ اتنا بولا تھا۔ کہا اس کی شرارت اونٹا لٹکا کے مارو۔ جب اس کو 2 ڈنڈے مارے گئے تو وہ خود دوسری مرتبہ بولا من سمتا نجا۔ فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا۔
نہ پہنچاؤ کسی کو تک، گالی نہ دو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے. یہ لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچا. لقمان حکیم فرماتے جب بھی افسوس ہوا ہے نہ بولنے پر ہوا ہے، خاموشی پر کبھی افسوس نہیں ہوا. سارا وجود اس صبح کو حدیث پاک میں جب صبح کا سفیدہ طلوع ہوتا ہے، یہ جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے، تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہے نا تو ہم ٹھیک ہے، اگر تو بگڑی تو ہم سب بگڑ جائیں گے. یہ سارا کھیل یہاں سے چلتا ہے. خاندان آگ لگ جاتی ہے، یہ طلاق کتنا چھوٹا لفظ ہے، سارے بندھن توڑ دیتا ہے، خاندانوں کو آگ لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سارے حضرات نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اخلاقی زیور میں ڈھالیں گے، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے. مختصر وقت میں موٹی موٹی باتیں بتائی، مجھے بہت دور تک جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، میرا سفر بھی قبول فرمائے. میرے ساتھ جو میرے رفقا آئے ہوئے ہیں، حاجی یعقوب صاحب بھروس سے ہے، یا ایوب بھائی بیارہ والے ہیں، حاجی رفیق صاحب ہے جن علامہ کہتے ہیں، وہ سورت سے آئے ہوئے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، اللہ ان کو عافیت نصیب فرمائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک نعت سنا دیتا ہوں، سنیں گے؟ بولا نا. انشاءاللہ.